بنے. بعض صحابہ کے مناقب اور فضائل مختلف روایات میں آئے ہیں. جن صحابی یا صحابیہ کا مرتبہ کسی حدیث میں آیا ہے، ہم بحیثیت مومن کے ایک اس فضیلت کو، اس منقبت کو، اس مرتبے کو بیان کریں گے انشاءاللہ. اس کو بیان کیجیے، لیکن کسی صحابی یا کسی صحابیہ کا مقام بیان کرتے ہوئے دوسرے صحابی کو کنڈم نہیں کریں گے، دوسرے صحابی کی تحقیر نہیں کریں گے، دوسرے صحابی کی نعوذ باللہ تذلیل نہیں کر سکتے. جن صحابی یا جو صحابیہ کا مقام قرآن و سنت میں بیان ہوا سو ان کا مقام ہے، ان کا مقام بیان کیا جائے، لیکن دوسرے کسی صحابی کی شان میں کمی نہ آنے دی جائے، اس لیے کہ صحابہ کا وہ مقام ہے کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم. لہذا صحابہ پر ایمان رکھنا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم تو نہیں رکھا، ان سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معاف کر کے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ لے گیا. اس لیے ہمارے ایمان کا ایک حصہ بھی، آپ لوگ جمعے کے خطبے میں بھی ایک حدیث سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد نشانہ مت بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی قسم میں اس سے محبت کروں گا. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو میرے بغض کی قسم میں اس سے بغض رکھوں گا. لہذا صحابہ سے انسان محبت کرے اور ان سے بحیثیت بشری تقاضوں کے جو کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہوں ان کو علمی انداز میں، تحقیق کے انداز میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں اس کی گنجائش موجود ہے، جیسے مورخین نے کیا، جیسے سیرت نگار کر رہے ہیں. لیکن ان پر جرح کرنا، ان کو ان کے کردار کو مشکوک قرار دینا اور ان کے باقی اعمال کو ضائع قرار دینا یا اس طرح کی دوسری باتیں کرنے سے ایمان انسان کا خراب ہوتا ہے اور اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح ہم ازواج مطہرات اور اہل بیت کے بارے میں ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجہ امہاتهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ مؤمنین کی مائیں ہیں، لہذا ان کا تقدس اپنی جگہ. تمام ازواج میں سے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے اہم مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ازواج مطہرات کا اپنا مقام، اہل بیت کا اپنا مقام ہے. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو کہ نرینہ اولاد ظاہر ہے بچپن میں انتقال کر گئی، آگے بیٹیوں میں سے آگے اولاد چلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں سے آگے جو اولاد چلی، اور اسی طرح بنو ہاشم جو کہ ایمان کی حالت میں قیامت تک ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. اور اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے عقائد کے حوالے سے کہ آل بیت میں سے اور اسی طرح سادات میں سے، یعنی حضرت عقیل، جعفر، عباس، علی، ان کی اولاد میں سے جو آگے چلتے ہیں جن کو بنو ہاشم کہتے ہیں، جو سید کہلاتے ہیں ہمارے عرف میں، اگر وہ ایمان کی حالت میں ان کے اعمال درست ہیں تو اسی صورت میں بنو ہاشم کے حوالے سے ان کا اکرام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے.
اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ضمن میں جو باقی مختلف عقائد ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں۔ اب آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو ارشاد فرمائیں۔ دوبارہ سوال۔ جی یہ کیا ہے؟ ایک سوال کیا ساتھی نے کہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے مقام کس کا زیادہ بڑا ہے؟ دونوں زوجہ مطہرات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی آپ کو احادیث میں ملتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی آپ کو حدیث میں ملتے ہیں، اور شمائل ترمذی میں جس حدیث کے حوالے سے فضیلت آئی وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا ہے کہ سرید علی الطعام، فضل عائشہ علی النساء کفضل سرید علی الطعام، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے باقی عورتوں پر جیسے کہ کھانے میں جو ہے مجھے سرید کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس بارے میں مختلف علماء نے، محدثین نے مختلف باتیں فرمائی ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کے نزدیک، سب کے نزدیک مسلم بات وہ ہے جو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ نے اپنی شمائل ترمذی کی تقریر ورد الشذی صفحہ 268 پہ حضرت نے فرمائی۔ ورد الشذی صفحہ 268 شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ نے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو افضل قرار دینا اور باقی سب کو مفضول قرار دینا ہمارے ہاں ایسا کرنا ممکن نہیں، لہذا جو زوجہ مطہرہ جو فضیلت رکھتی ہیں ان کی وہی فضیلت بیان کی جائے، اور یہ کہہ دینا کہ سب سے افضل یوں ہیں، ہمارے پاس اس وقت کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم صرف ایک زوجہ مطہرہ کو ہم راجح قرار دیتے ہیں۔ اس لیے جس زوجہ مطہرہ کی جو فضیلت آئی ہے آپ وہ فضیلت بیان کر دیجئے، لیکن اس کی وجہ سے دوسری زوجہ مطہرہ کی تحقیر یا تذلیل یا ان کے مرتبے میں کمی نہ آنے دیجیے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جگہ فضیلت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ میری بات مکمل۔ یہ مشہور فرشتے جو ہے وہ چار ہے، چار کی کوئی وجہ ہے کہ چار کی کوئی مثلا فرشتے بھی مشہور چار ہے، کتابیں بھی مشہور چار ہے، اور اس طرح امام جو ہے وہ بھی مشہور چار ہے، ان کی کوئی خاص وجہ ہے یا جی یہ آپ نے جو انداز اختیار کیا ہے سوال کا کہ ائمہ اربعہ ہیں وہ بھی چار ہیں اور جو فرشتے وہ بھی چار ہیں اور جو مشہور آسمانی کتابیں وہ بھی چار ہیں، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، حسن اتفاق ہے، ورنہ صرف چار آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ چار آسمانی کتابوں کے بھی نام معلوم ہوتے ہیں قرآن سے، لیکن اس کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو چار فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہوئے، چار فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہوئے، فرشتے اس کے علاوہ بھی ہیں بے شمار۔ اسی طرح جو ائمہ اربعہ کہا گیا وہ ایک مخصوص فقہی اصطلاح کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ امام اور بھی موجود ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف، ہم خود ان کے ساتھ لفظ امام لگاتے ہیں۔ تو ائمہ اربعہ یہ اصل میں ایک فقہی اصطلاح ہے، نہ کہ امام صرف چار ہیں۔ اسی طرح چار فرشتے مشہور، نہ کہ صرف چار فرشتے، لہذا چار کا عدد یہ اتفاقاً ہے۔ اس میں ممکن ہے کوئی عالم اس میں حکمت بتائیں، لیکن جو بھی وہ حکمت بتائیں گے وہ ان کی اپنی ذہنی سوچ ہوگی، اس کا تعلق علم بالوحی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی تحقیر بیان کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب بہت واضح ہو جانا چاہیے. جو حدیث میں نے تلاوت کی پڑھی، تلاوت نہیں کہنا چاہیے حدیث، میں نے جو حدیث پڑھی تو اس حدیث میں آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا. لہذا کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی بات بیان کر رہا ہو تحقیق کے نقطہ نظر سے یا تجزیے کے نقطہ نظر سے، لیکن وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں، میں مثال کے طور پر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتا ہوں، ان کو خلیفہ مانتا ہوں، ان کا ایک مقام ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتا ہوں اور ان کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کا مقام کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی. جب تک وہ صحابی کو صحابی مان رہا ہے، جب تک اس کا ایمان باقی ہے، اور جب تک وہ جو صحابی کو صحابی نہ مانے یا صحابی کو تحقیر اور تذلیل کے لہجے میں لے جائے تو ایسی صورت میں اس کے ایمان میں کمی آ جائے گی. پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کو ایمان سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق اور پہلے تین خلفاء ان کی خلافت کا انکار کرنے والا ہے. جی یہ بھی ایک چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھ لیں گے کہ اجماع امت ہے اس بات پر، اس لیے خلافت کی ترتیب کو نہ ماننے والا اس کو بھی بعض علماء کفر کے درجے تک لے جاتے ہیں. آپ کی کیا؟ جی میری بات بہت واضح رائے ہے کہ جب اجماع امت ہے اور اجماع امت سے جو شخص ہٹ رہا ہے تو اس کو آپ سمجھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. فرشتہ نہیں تھا تو سیدھے کرنے پر سزا کا مستحق کیسے ہو، کیونکہ سیدھے کا حکم تو صرف فرشتوں کو کیا ہے. اچھا سوال، یہ سوال محفوظ بھی کرنا چاہیے، ریکارڈنگ میں بھی محفوظ ہو جائے، بہت اچھا، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جب ابلیس فرشتہ نہیں تھا تو اسی صورت میں اگر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا کہ فرشتے سجدہ کریں تو ابلیس نے اگر سجدہ نہ کیا تو اسی صورت میں اس کا کیا قصور تھا. اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی انسان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ شیطان کی ذہنی صلاحیتوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب شیطان سے اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے اس چیز کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے پیدا کیا، تو شیطان کو جواب یہ نہیں سوجا آپ نے تو مجھے کہا ہی نہیں، آپ نے تو فرشتوں سے کہا، مجھے تو آپ نے کہا ہی نہیں. لیکن آج انسان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ فرشتہ تو یہ ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا کیا قصور. تو عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت جو شیطان کے ذہن میں جواب نہیں آیا آج وہ انسان کے ذہن میں آ رہا ہے. تو کبھی کبھی انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ شیطان سے آگے بڑھ جاتی ہے. شیطان نے جو جہاں وہاں جواب دیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، چند جگہوں میں مختلف الفاظ سے وہ جواب آیا. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آپ سے ہوں. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافر میں سے ہوا. اب جو ٹیکنیکل بات ہے وہ بہرحال سوال وہیں باقی ہے کہ جناب جب اس میں سے نہیں تھا تو ایسی صورت میں یہ حکم اس کو دیا گیا. تو آپ کو معلوم کہ وہ آیت ذہن میں لائی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. یہاں نحوی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو کیا یہ الا ابلیس میں سے ابلیس کا استثناء درست ہے؟ تو آپ وہاں تفصیل میں جاتے ہیں کہ جناب ایک مستثنیٰ منقطع بھی ہوتا ہے کہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے اس کو نکالا جاتا ہے. چنانچہ یہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا. جب سب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کے ساتھ جو رہنے والے تھے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا اور خود ابلیس کو بھی معلوم تھا کہ میں اس حکم میں شامل ہوں. ان کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے.
لہذا اس وقت جو موجود تھے ان کو کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اس لیے ابلیس کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا ہے، میں اس میں شامل ہوں. اگرچہ للملائکہ کا جمع کا لفظ استعمال ہوا اس وقت اکثریت جو موجود تھی ان کے لیے. واقع دعویٰ جزاک.